أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن صبحوا بكرة وعشيا صدق الله العظيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. اے زکریا بے شک میں تجھے ایک لڑکے کا بشارت خوشخبری دیتا ہوں، اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا. لم نجعل له من قبل سمیا، اور ایسا نام اس سے پہلے کسی کو نہیں رکھا گیا نہ بنایا گیا. قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے، میرے پروردگار کیوں کر اور کیسے میرے لیے لڑکا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے اس حال میں پہنچا ہوں کہ بہت سخت بوڑھا ہوں. قال کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طرح تیرا رب کو یہ کام کرنا بہت آسان ہے. کیوں؟ اس سے پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے اور اللہ نے تجھے پیدا کیا. بھائی اور بزرگوں، سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات گزشتہ پہلی مجلس میں گزری، جس پر روشنی ڈالی گئی تھی، جس میں ایک پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپنے رب سے اپنی کمزوری، عاجزی اور بہت ہی انکساری کے ساتھ جو مانگا تھا، اور ایسے حال میں مانگا تھا جس وقت میں مانگنا اور اس کا سوچنا بھی ایک عام انسان کے لیے اچھا اور مناسب نہیں ہے. لیکن اللہ پر یقین کرتے ہوئے انہوں نے بڑھاپے کی اس حالت میں، جب ان کی ہڈیاں بالکل کمزور، بڑھاپے کے بالکل جسم پر بال سے لے کر ناخن تک گویا کے اثرات موجود تھے، ایسے موقع پر اللہ سے امید اور یقین رکھتے ہوئے انہوں نے ایک بیٹا مانگا تھا. کیونکہ ایک انسان کی ایک بالکل فطرت میں داخل ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کی ایک اولاد ہو، اس کا ایک وارث ہو. ہر ایک انسان، ہر ایک مرد اور عورت کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے. لہذا حضرت زکریا علیہ السلام بھی مانگ بیٹھے، جس کی تفصیلات میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا، اور انہوں نے چند باتیں عرض کی تھی. اللہ ایسا بیٹا دیجیے گا جو آپ کا پسندیدہ بندہ ہو، ایک
دوسری بات وہ میرا اچھا اور نیک وارث بنے اور میرے باپ داداؤں کا بھی نام وہ اونچا کرے، یعنی اچھا وارث بنے۔ یہ 3 باتیں خاص کر انہوں نے ذکر کیے تھے۔ ایک تو آپ کا وہ پسندیدہ بندہ، آپ کا وہ پسندیدہ بالکل ہو، اور وارث میرا ہو، اور میرے باپ دادا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ چونکہ وراثت اور اللہ کے پسند یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ میرے پسند کے میری اولاد ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خواہش پر اور ہماری مرضی پر میری اولاد مجھے اللہ عطا کرے، لیکن ہمارا ذہن اور دل دماغ کبھی نہیں جاتا ہے کہ اللہ تو اپنے پسند سے مجھے دیجیے، اپنے پسند سے دیجیے اور اپنی رضا کے ذریعے سے دیجیے، بلکہ ہم اپنے پسند سے اپنے اولاد کو بھی چاہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ پر یقین کر کے اللہ کے سپرد کر دے اپنی پوری زندگی، تو پھر اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندے کی سوچ کے مطابق، گمان کے مطابق اللہ فیصلہ فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا بندہ تمہارے گمان کے مطابق ہے، یعنی اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ جیسا آپ گمان رکھیں گے اللہ سے، ویسا ہی اللہ فیصلہ۔ اگر اللہ کو کمزور سمجھیں گے تو پھر فیصلہ بھی ویسا ہی آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے آپ خیر کی امید نہیں رکھیں گے تو پھر ویسا ہی فیصلہ آئے گا۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو ہمیشہ آدمی کو اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے اور مانگنا بھی چاہیے۔ اللہ روزی بھی دیجیے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق دیجیے، اپنے پسندیدہ دیجیے۔ تجارت دیجیے، اپنے پسندیدہ دیجیے۔ آپ دنیا میں ہماری زندگی بنائیے، اپنی رضا کے مطابق بنائیے۔ آل اولاد دیجیے، اپنی پسند سے دیجیے تو اللہ بہتر اور اچھا۔ لہٰذا حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک بات تو یہ عرض کی، آپ کا وہ پسندیدہ ہو، ہمارا ہو یا نہ ہو لیکن ہو۔ اور جب اللہ کا کوئی ہوتا ہے تو پھر وہ سب کا بنا دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر عزت چاہتے ہو، اور عزت تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ چاہے گا تو دے گا، نہیں چاہے تو نہیں مل سکتا۔ وہ راضی ہو گیا تو سب کو راضی اور خوش کر دے گا، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر ہم کتنی بھی کوشش کر لیں کوئی نہیں اس کو خوش کر سکتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اہم بات انہوں نے عرض کی تھی، یریثنی و یریث من آل یعقوب، یہ میرا وارث ہو۔ انبیاء علیہ السلام کا وارث کس چیز کا؟ ہمارا اور آپ کا وارث کس کا ہوتا ہے؟ مال کا ہوتا ہے۔ اور یہی ہم لوگ زیادہ کیا کرتے ہیں؟ سوچ ہے ہم لوگوں کی، یعنی ہماری وراثت میں یہ حصے دار، یہ حصے دار، یہ حصے دار، میرا یہ وارث بنے گا۔ کس چیز کا بنے گا؟ میرے گھر کا، میرے مکان کا، میری دولت کا، میری جگہ زمین جائیداد کا، یہ میرا وارث ہے۔ اور یہی چلتا ہے، اور یہی ایک نظام ہے دنیا کا۔ وراثت ایک بہت اہم چیز ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، کسی عدالت کا بنایا ہوا قانون ہے۔ 2 چیزیں اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے جس پر آج بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ ساری چیزیں تو اللہ کی ہے، لیکن 2 اہم چیز، ایک دین مہر اور ایک وراثت۔ کیا ہے؟ دین مہر اور وراثت۔ یعنی اگر نکاح کوئی آدمی کر رہا ہے تو عورت اور مرد کے درمیان دین مہر کا طے ہونا شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ جائز ہے۔ قرآن کی روشنی میں اس کا حکم ہے، قرآن کریم سے اللہ رب العالمین نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مرد دین مہر ادا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کی اس قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسی لیے اس کو قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا اور دینا لینا ہوگا۔ اگر نہیں دیا تو بیوی کو نیکیاں دینی پڑے گی اس وقت میں۔ یہاں اگر نہیں کسی نے چکایا اور بیوی وہاں مطالبہ کیا تو پھر آپ کو کہاں، آپ کیا دیں گے؟ اس وقت میں آئیں گے کہ نہیں جا رہا ہوں زیور کی دکان سے گولڈ خرید کر کے لا کے اللہ دے دیتا ہوں، نہ، وہاں نیکی چلی جائے گی، آپ کی نیکی چلا جائے گا اس مرد کا۔ اس لیے اسی دنیا میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چکا لینا چاہیے۔ تو دین مہر بھی یہ شرعی قانون، شریعت کا۔ دوسرا وراثت،
یعنی ایک ماں باپ کے مال میں ایک اولاد کے کتنا حصہ کیا ہے، یہ بھی ایک اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اور سورہ نساء کی ایک بہت بڑی آیت اس سلسلے میں نازل ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ وہاں پوری تفصیلات ہے کس کو کتنا ملنا چاہیے، کس کو کتنا وراثت میں حق اور حصہ ہے۔ لیکن آج اس میں بڑی کوتاہی ہے، بڑی کوتاہی ہے۔ اگر ماں باپ نہیں دے پاتے ہیں اور وہ اگر چلے گئے ہیں اور اپنی زندگی میں اپنے بچوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے انہوں نے نہیں کیا، تو آج کے جو جوان اور آج کے جو مرد حضرات ہیں، لڑکے ہیں، وہ لڑکیوں کو محروم کر دیتے ہیں، بہنوں کا حق حصہ روک لیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں۔ اور یہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں 10 مرتبہ حج کر کے آئے ہیں، لیکن پھر بھی وراثت کی کوتاہی اس کے پاس ہے۔ عمرہ کر کے آتے ہیں، پھر بھی اس کے پاس میں وراثت کا صحیح تقسیم نہیں ہے۔ وہ صف اول کی نمازی تو بن جاتے ہیں، لیکن اپنے بہنوں کی اور اپنے بیٹیوں کی صحیح وراثت نہیں دیتے۔ یہ بہانہ کر کے پڑھایا لکھایا کھلایا شادی کر دیا، تیری شادی میں لاکھوں لاکھ یہ سب خرچ ہو گئے ہیں، تو اب پھر کیا ہے؟ لہٰذا ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے بنائے وہ قانون ہے وراثت۔ تو عام انسانوں کی وراثت مال میں ہے، کس میں ہے؟ مال میں۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کی وراثت مال میں نہیں ہے، بلکہ کس میں ہے؟ علم میں ہے، علم میں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کوئی بھی مال چھوڑ کر کے نہیں گئے، اور اپنے مال میں کسی کو کسی طرح سے کوئی شریک نہیں بنائے، تھا ہی نہیں، رکھتے ہی نہیں تھے، اتنا جمع ہی نہیں کرتے تھے، اور اتنا کسی طرح سے کوئی بھی انبیاء علیہ السلام کا کوئی بھی ایسا نظام نہیں رہا۔ لہٰذا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا ہے؟ علم وراثت ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا میری امت میں میرا سچا وارث کون ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث علماء ہیں، یعنی جو نبیوں کا علم اور ان سب کی جو خدمات ہیں اور جو ان کو اللہ نے امانت دی تھی، وہ امانت کس کو سپرد کر کے گئے؟ علماء کو دے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم ہے۔ کیا ہے؟ علم ہے، علم کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ نے نہیں فرمایا باغات چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ نے نہیں فرمایا مدینے میں میرا یہ حصہ ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، کچھ نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ اے صحابہ اس کو مضبوطی سے کیا کرنا؟ پکڑ لینا۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی چیز فرمائے تو تیسری چوتھی چیز کوئی نہیں ہے۔ ارے دیکھیے تو پکڑنے کے لیے کس کو کہا گیا ہے؟ صحابہ کو کہا گیا ہے۔ اب صحابہ ہی سے علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں منتقل ہوئی ہے، لہذا صحابہ بھی ایک معیار کیا ہے؟ حق ہے، اور وہ بھی ہم سب کے ایک پیشوا اور مقتدا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے، مال نہیں ہے۔ یہاں کوئی یہ سمجھے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو یہاں وارث کا ذکر فرمایا تو کہیں مال کا وارث ان کو بننے کے لیے دعا کیے، نہیں، علم کا، نبوت سے جو خزانے آئے، علم جو آیا، عمل آیا، تقوی آیا اس کا۔ اس لیے وراثت ایک بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے علماء کرام سے بہت ہی اس کے پر تاکید اس کے لیے کی گئی ہے کہ بھائی تم نبی کا وارث ہو، اس وراثت میں خیانت نہیں کرو، یعنی جو حق ہے حق، جو باطل ہے وہ باطل، جو صحیح ہے صحیح ہے۔ اگر نہیں قدر کریں گے تو پھر ناقدری میں نام آئے گا۔ اور آج ایسے ہی ہے کہ آج وراثت میں ملی ہوئی چیز کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ ملک مل گیا ہم سب کو، کس میں ملا؟ وراثت میں ملا ہے۔ ملک یہ جو ملا ہندوستان ہم سب کو ملا، وہ وراثت میں ملا۔ اس کے پیچھے جو قربانیاں دی گئی، محنت جو کی ہیں، جو جان لگائے، وہ سب ہمارے باپ دادا علماء تھے۔ انہوں نے محنت کر کے اس ملک کو سنوار کر کے خوبصورت بنا کر کے وراثت میں ہم سب کو دے دیا۔ اب اس کے کئی وارث بنے، مسلمان بھی ہیں، دوسرے مذہب و ملت کے لوگ ہیں، کچھ قدرداں ہیں، کچھ ناقدرہ ہیں، جن کو وراثت کی قدر نہیں ہوتی ہے، وہ یہی دنگے فساد اور ملک کو خراب کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ سب یہی سب کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو قدر نہیں ہے۔
اور ان کی کوئی محنت ہوئی نہیں ہے، ان کے باپ داداؤں نے اتنی محنت کی ہی نہیں ہے جس کو قدر ہو، اور جن کی محنتیں ہوئی ہے، جن کی قربانیاں ہوئی ہے، وہ ہم سب کی ہے۔ مسلمان کے زیادہ حق اور حصہ اس ملک میں، اور وہی سچا اور بہت زیادہ اس کے مستحق ہیں، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو آزاد کر کے کیا کیا، بہترین طریقے سے ہمارے اور آپ کے حوالے کر کے گئے ہو، بہت بہترین وراثت ہے۔ اس لیے وراثت میں جو چیزیں ملی ہیں، وارثین اس کی قدر کریں اپنے آباء و اجداد۔ لہذا جو لوگوں کو قدر نہیں، وہ دکانیں جلا رہے ہیں، وہ فساد کر رہے ہیں، وہ ہنگامہ کر رہے ہیں، وہ ملک کے امن چین سکون سب کو کیا کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ اور جن کو قدر ہے، اپنے ملک کی اہمیت ہے اور ملک کی محبت ہے، تو الحمدللہ ہم اور آپ اور آج مسلمان کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک خراب ہو جائے، بد امنی ہو جائے۔ کیوں؟ ہم سب اپنے باپ و اجداد کے سچے وارث ہیں اور اس ملک کے صحیح حقدار ہیں۔ جس طرح سے میرے بھائی بزرگ ہو، اگر کوئی آدمی کہ کسی کے اولاد اگر وارث بنے تو وہ وارثین کا حال دیکھیے، آج ماں باپ کی دولت پر وہ عائش کرتے، مزے لیتے ہیں، کیونکہ ان کو قدر نہیں کہ باپ داداؤں کے محنت سے۔ لیکن اگر کسی کو یہ قدر ہے کہ اس کے پیچھے کہ میرے ماں باپ نے کتنی محنت کر کے یہ جمع کر کے چلے گئے، وہ دکھ اٹھائیں لیکن زمین نہیں بیچے، وہ دکھ اٹھائیں گھر نہیں بیچے، وہ دکھ اٹھائیں لیکن کہیں اپنے پراپرٹی کو ضائع نہیں کیے۔ کیوں؟ آج سب سے پوچھ لیجئے، ایک ہی بات جواب دیں گے، جو کچھ اب کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اپنے بال بچوں کے لیے۔ یہی جواب ملے گا آپ کو، چاہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے، انجینئر سے پوچھیے، عالم سے پوچھیے، مفتی سے پوچھیے، کسی سے پوچھیے، ارے بھائی 60 سال میں 50 سال میں اتنی محنت آپ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ بال بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اب اگر ان وارثین کو اس کی قدر نہ ہو تو پھر دکھ ہوگا یا نہیں دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی، امن خراب ہوگا نہیں، امن خراب ہوگا، سکون خراب ہوگا۔ تو علماء وارث ہیں کس کے؟ انبیاء علیہ السلام کے، اور علم کے وارث ہیں۔ اس لیے اگر اس نے علم میں کوئی خیانت کی تو پیغمبروں کی امانت میں خیانت کرنے، رسول اللہ کے علم میں خیانت کرنے جیسا ہوگا۔ تو یہ 3 باتیں حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی۔ دعا بھی کبھی ہوش میں مانگنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہوش میں بھی مانگنا چاہیے، اور پھر اس کو سنبھالنا بھی چاہیے، سنبھالنا بھی چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ظاہر ہے کہ پیغمبر تھے، ہوش و حواس میں مانگے، یقین کے ساتھ مانگے، خوب مانگے، لیکن ایک فطری ہے چیز جہاں ایک اندر سے کمزوری ظاہر کبھی ہو جاتی ہے۔ دعا تو خوب مانگ لیے، اب اللہ نے فرما دیا ٹھیک ہے زکریا میں تجھے ایک بیٹا دے رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ یا زکریا انا نبشرک، خوشخبری۔ حضرت جبریل علیہ السلام ابھی وہ دعا کر کے اٹھے نہیں تھے، ہاتھ ابھی نیچے ہوا نہیں تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، اللہ کا پیغام، خوشخبری سنا دو، بوڑھے ہیں میں لیکن میں دے سکتا ہوں، کیوں؟ لہذا اے زکریا ایک بیٹا، اور اس کا نام بھی میں رکھ دیا، اس کا نام کیا ہے؟ یحییٰ۔ اور یہ نام ایسا ہے کہ اس سے پہلے کسی کا بھی میں نے رکھا۔ 3 باتیں اللہ نے بتائی۔ پہلی بات بیٹا دے رہا ہوں، اس کا نام میں رکھ رہا ہوں، اسم یحییٰ رکھ دیا اس کا نام، اس سے پہلے میں نے کسی کا نام یحییٰ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ 2 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں، باقی اور دوسرے نام وہ سب الگ، لیکن 2 نام ہیں جس کا تذکرہ قرآن، محمد احمد، محمد احمد، محمد ضمیری نام، احمد عرشی نام، عرش محمد، یہ 2 نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد اور احمد۔ حدیث پاک میں اس سے پہلے اللہ نے کسی کا بھی نام نہیں رکھنے کا ذہن میں دیا کہ تم اپنے بچے کو یا کسی کا نام کیا رکھو؟ محمد اور احمد۔ یہ حفاظت بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان دونوں ناموں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے،
تو اللہ نے حفاظت کر کے اس نام کو دیا۔ اسی لیے جب ابو لہب نے سنا کہ کیا نام ہے اس بچے کا، جب ان کی باندی لا کر کے کیا کیا، گود میں دیا، اور ابو لہب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہنے لگا میں نے تو زندگی میں ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں ہے، بولو اس کا نام کیا رکھا؟ کہا کہ اس کا نام محمد، کہا کہ یہ نام بھی کبھی بھی نہیں کان میں پڑا ہے۔ اور یہ اتنا خوش ہوا اس وقت میں، ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ کھجوریں خوب بانٹا، اور ساتھ ساتھ کیا کیا، اس باندی کو بھی آزاد کر دیا کہ تم نے بہت اچھی خوشخبری اور بہت اچھا بچہ پوچھا۔ یہ تو ابو لہب کیا تھا، یہ تو ابو لہب کیا تھا۔ اب میلاد منانے والے، مٹھائی بانٹنے والے کیا کہتے ہیں، ابو لہب نے نبی کی خوشی میں کیا کیا تھا، کھجوریں بانٹے، ہم بھی کیک کاٹیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم بھی کیک کاٹیں گے۔ ارے بھائی وہ حالات اور زمانہ ہے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس وقت نہیں بنی تھی، بعد میں بنی، لہذا تم ابو لہبی ہو یا تم محمدی ہو یہ اب سوچنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ کیک کاٹو اور یہ مٹھائیاں تقسیم کرو۔ اس وقت میں شریعت نہیں بنی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے نبوت کے بعد ہے۔ تو خیر یہ نام تو تین باتیں، ایک تو خوشخبری یحییٰ، اور پتہ یہ چلا کہ میرے بھائیو بزرگوں بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ کیا رکھنا چاہیے؟ پیدائش کے بعد فوراً پہلا کام کیا ہے اسلام میں، شریعت میں کیا کام ہے؟ لڈو کھانا ہے۔ ہو بیٹا ہو گیا، بانٹو بانٹو بانٹو، اور بیٹی ہو گیا تو منہ لٹک گیا ہے، پھر نہ لڈو نہ مٹھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بیٹا ہو گیا پورا محلہ، پورے رشتہ دار میں ہنگامہ۔ خیر بچہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور دوسری آیات کی روشنی میں اور حدیث پاک کی روشنی میں پہلے بچے کے ساتھ میں کیا کرنا؟ تین کام کرنا۔ کتنے؟ نام پہلے رکھ دو، پہلے سے مطلب یہ اس سے پہلے اذان دو۔ کیا دو؟ پیدا ہوتے ہی کیا کرو؟ اذان دو، آہستہ سے اذان دو۔ ایسا نہیں کہ بالکل مائک سسٹم پورا لے آؤ، ویڈیو کیمرہ لے آؤ، ذرا ہمارے بچے کی اذان سب کو پہنچ جائے، نہیں، ایسا کرنے کے نہیں، آہستہ آہستہ کان میں کیا کرو؟ کلمہ اذان کو پکارو، دوسرے کان میں تکبیر، تیسرا کام نام فوراً رکھو، اذان اور اقامت کے بعد نام اس کا رکھ دو۔ اسی لیے دنیا میں آتے ہی ساتھ اس کا نام سے کیا ہے؟ راشن کارڈ بن گیا، آدھار کارڈ بن گئے۔ کون بنایا؟ فرشتوں نے سب بنا دیا، سب بنا دیا، اس کی روزی، اس کا سارا معاملہ فرشتوں کے حوالے نام سے اللہ کر دیا۔ اے فرشتوں اب اس کی پوری نگرانی اس نام کے ساتھ میں۔ اس لیے نام کیا رکھنا؟ ایک نام رکھنا۔ اگر آپ بعد میں کچھ نام تلاش کرتے ہیں، اور جیسا آج کل کے لوگ کر رہے ہیں، تو فوری طور پر میں پہل محمد نام رکھ دیجئے۔ کیا کیجئے؟ محمد نام رکھ دیجئے، اس سے بہتر اور کوئی نہیں۔ اس محمد کے بعد میں آپ کوئی نام جوڑ دیجئے، یہ حکم ہے، یہی شریعت کا ہے، آپ کچھ بھی جوڑ دیجئے اس محمد کے ساتھ میں، لیکن ہاں وہ محمد کے ساتھ اگر نسبت لگا رہے ہیں تو جو نام آپ نسبت میں جوڑ رہے ہیں وہ نام بھی اچھا ہو، ورنہ ڈبلو ببلو کالا گورا اچٹ پچٹ رکھ دیے تو محمد کی شان کے خلاف ہوگا۔ لہذا اچھا ایک نام پھر بعد میں طے کر لیجئے، مشورے سے علماء سے پوچھئے، بعد میں اس کی تحقیقات، بعد میں انٹرنیٹ میں ریسرچ، اتنا ریسرچ کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور ریسرچ کرتے کرتے ہزاروں نام، پھر ہم لوگوں کو رابطے کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ نام کا کیا معنی، یہ کیا نام مانا، اور کبھی معنی ایسا غلط انتخاب ہوتا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے اسلامی نام رکھ لیے عبداللہ اور محمد کے ساتھ میں، اس سے فرشتوں کے ساتھ میں اس کا رابطہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اذان، اقامت اور ایک نام، بہترین اسلامی نام رکھ دینا، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کے بعد میں اس کے ساری چیزیں۔ چوتھا ایک اور کام ہے جس کو کرنا چاہیے، چوتھا ایک کام ہے تحنیک۔ تحنیک کے مطلب یہ ہے کسی نیک آدمی کی زبان سے شہد یا کھجور چٹا کر کے بچے کے حلق اور منہ میں اس کو رکھ دینا۔ وہ تو کھجور تو پورا چبا نہیں سکے گا، کھا نہیں سکے گا، لیکن رکھنا،
یا شہد چٹا کر کے کسی نیک آدمی کی زبان سے لعاب سے اس کو ٹچ کرا کر کے کیا کرنا، اس کی زبان میں رکھ دینا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ قدرتی طور پر میں اس جیسی نیکی اس کے اندر منتقل فرما دیتا ہے، منتقل فرما دیتا ہے۔ حضرت حسنین کی تحقیق کون کیے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کسی اپنے گھر خاندان یا جس سے آپ کا دل اور عقیدت ہو اس کو یہ کام کرنا چاہیے، اتنا کرنا چاہیے 4۔ باقی اس کے بعد میں جو ہے دنیا کا اور جو معاملات ہے وہ الگ ہے۔ خیر، تو ایک نام اللہ نے رکھا، پتہ چلا بغیر نام کے کوئی انسان ہو نہیں سکتا ہے، اس کو نام رکھنا ہی پڑے گا، کچھ نہ کچھ رکھنا پڑے گا۔ اور اگر مسلمان ہے تو اسلامی نام ہونا ضروری ہے، دوسرے مذہب سے اس کا نام ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات اللہ نے لم نجعل له من قبل سمیعا، یعنی اس سے پہلے میں نے نام نہیں رکھا کسی کا۔ نام سے مطلب یہ ہاں علماء مفسرین فرماتے اس خوبی کا بچہ میں نے اب تک کے کسی کو نہیں دیا۔ دیا تو کس کو دیا؟ آپ کو دیا، آپ کو دیا۔ لہذا یحییٰ کے معنی ایک زندگی، یحییٰ کے معنی ہے ایک بہت ساری چیزوں میں خیر خواہی اور اس میں تقسیم کرنا، اور ایک مردہ دل کو کیا کر دینا، زندہ کر دینا۔ یہ بہت سارے معنی اس کے لکھے گئے ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہی خوبی اور ان کی صفات میں چیزیں ہیں۔ تو 4 باتیں ضروری ہے۔ اللہ سے مانگو تو پہلے ذرا سوچ لو کہ اگر اللہ دے دے گا، اور ضرور وہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، تو ہم اس کو سنبھال بھی سکیں گے یا نہیں سنبھال سکیں گے، پھر مانگیے اللہ سے۔ کہیں ایسا نہ ہو مانگ لیں اور سنبھال نہ سکیں تو یہ بھی پریشانی ہوگی۔ قال ربی، حضرت زکریہ علیہ السلام سنے کی بشارت مل گئی، مانگا خوب شوق سے، مل گئی تو پریشان ہو گئے۔ ارے میں تو بوڑھا ہوں، ہڈیاں کمزور ہے، بیوی بھی بانجھ ہے، اگر لڑکا ہو گیا، یحییٰ آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے؟ میری بیوی بھی بدنام، میں بھی بدنام، یہ ہوگا تو ہوگا کیسے؟ پریشان ہو گئے اندر سے۔ پھر ہاتھ اٹھائے، دعا کیے، اے پروردگار یہ کیوں کر ہوگا، کیسے ہوگا، جب کہ میں اکڑا ہوا بوڑھا ہوں، یعنی میری ہڈیاں اکڑ گئی، جوانی اکڑ گئی، ساری چیزیں اکڑ گئی، اب تو اس لائق نہیں کہ ہمیں کوئی بچہ ہو۔ ساتھ ساتھ دونوں طرف یہ معاملہ ہے کہ میری بیوی بھی کیا ہے؟ بانجھ ہے۔ انسان کی 3 کیفیت ہے، چاہے اللہ اولاد دے دے تو لڑکا لڑکا دے دے، اللہ چاہے تو لڑکی لڑکی دے دے، یہ دونوں فیصلے اللہ کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ملے، اس کو بانجھ کہتے ہیں، عقیمہ کہتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ اولاد نہیں دیتا ہے اور دنیا کو ایک عبرت دکھانا چاہتا ہے کہ یہ فیکٹری، یہ قدرت میرے پاس ہے، تیرے پاس نہیں ہے۔ لہذا حضرت زکریہ علیہ السلام کہنے لگے پروردگار بوڑھا ہو گیا ہوں، دعا تو کر لیا، مانگ تو لیا، لیکن ہوگا یہ بچہ کیسے؟ کیا پھر مجھے جوانی ملے گی؟ کیا پھر میں جوان ہو جاؤں گا؟ کیا میری بیوی بھی تو لائق اسی بوڑھی ہے اور بانجھ ہے، وہ اس کے کیا حال ہوگا؟ اللہ نے ایک ہی جواب دیا، کیا دیا؟ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ۔ ذرا اپنے اوپر غور کرو، پہلے تم کچھ تھا، کچھ بھی نہیں تھے، تو میں نے تم کو جس طرح پیدا کر دیا اسی طرح یہ بھی میں کر دوں گا، میرے لیے آسان ہے، میرے لیے آسان ہے۔ اس سے پہلے ہم اور آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، ہم کو اور آپ کو کوئی دنیا والے نہیں جانتے تھے، گھر خاندان والے نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا اے بندے، لیکن پھر بھی کیا کیا؟ ہم نے تجھے پیدا کر دیا۔ اے زکریا پہلے جس طرح کچھ بھی نہیں، اب تو کچھ تو ہو گیا، اب تو کرنا میرے لیے آسان ہے۔ حضرت زکریا پھر سوال نہیں کیے، پھر یہ نہیں کہا کہ اب کیسے ہوگا، اب پوچھیں کہ پھر اس کی کچھ علامت مجھے بتائیے، 9 مہینے لگیں گے، کتنے لگیں گے؟ اللہ کی قدرت ہے، بوڑھے کو جوان بھی کر دے، اللہ کی قدرت ہے، بے اولاد کو اولاد دے دے، اللہ کی قدرت اور شان ہے، وہ کبھی بھی کچھ فیصلہ کر سکتا ہے، اللہ کی شان ہے، غریب کو تخت و تاج دے دے، تخت و تاج والوں کو نیچے کر دے، تلک الایام نداولها، اللہ زمانہ حالات کو کیا کرتا ہے؟ بدلتا عدلتا رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک خاتون گزری جو بعد میں ان کی بیوی بنی، اس کا نام کیا تھا؟ یاد ہے؟ ماشاءاللہ، جو زلیخا کا قصہ یاد کر لیا تو بس
محبت تو پھر اس کے دل میں آ ہی جاتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کتنا خوبصورت تھے، اور زلیخا اسی لیے ان پر ذرا سا کیا ہو گئی تھی، فریفتہ ہو گئی تھی، قرآن میں خود فرمایا ہو۔ لیکن پھر بات بنی نہیں، کہاں سے کیا ہو گیا، وہ ان کو نکلنا پڑا، طلاق بھی ہو گیا، بالکل در بدر ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام پھر اس محل اور اس ملک کے بن گئے بادشاہ۔ جب وہ بادشاہ بن گئے تھے تو اللہ نے فرمایا نکاح کرو۔ پیغمبروں کا حکم اوپر سے آتا ہے، وہاں سے انتخاب، سب کا انتخاب ہوتا ہے لیکن ان کا اسپیشل انتخاب ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہاں فوٹو دیکھتے ہیں، وہ وہاں دیکھتے ہیں۔ لہذا حکم ہوا کہ نکاح کرو، کہا کہ آپ بتلا دیجئے، جہاں کہیں گے وہیں کروں گا۔ اس لیے پیغمبر اللہ کا رسول نبی جو ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت پوچھا تھا جس وقت وہ ان پر تہمت لگایا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ، تو اللہ کے رسول سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھے تھے آپ اپنی مرضی سے نکاح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کیے ہیں یا اللہ کی مرضی سے؟ کیا دو ٹوک سوال پیغمبر سے کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر میں اپنی مرضی سے نہیں کیا ہوں، اللہ کے حکم سے، اور حکم بھی ایسا کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور عائشہ کی تصویر اپنے ہاتھ میں اللہ کے حکم سے دکھاتے تھے کہ ان سے آپ نکاح کر لیجیے۔ اس لیے انتخاب میرا نہیں ہے، یہ میرے عرش والے مالک کا انتخاب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے جب انتخاب اللہ کا ہے تو آپ پاک نبی ہیں، پاک نبی کو ناپاک بیوی اللہ کبھی نہیں دے گا، اس لیے آپ ان کو اپنے گھر میں بلائیے۔ حضرت عمر کا یہ کہنا تھا کہ 10 آیتیں نازل ہو گئی تھی، تو تہمت لگا ہوا قصہ، جب حکم ہوا کہ نکاح کر لو کس سے، تو اللہ کی بھی شان عجیب و غریب، کہا کہ زلیخا ہی سے کرو۔ کس سے کرو؟ واہ، جب سچی محبت ہے مل کر کے رہے گی، اور دوگلا محبت ہے تو خودکشی کر لو گے۔ کیا کرو گے؟ پھانسی لگا لو گے۔ دونوں پھانسی لگ کے مر جاتے ہیں نا۔ اور اگر سچی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ملا دیتا ہے، اور اس میں خیر اور خاندان اچھا وجود میں آتا ہے۔ اس لیے سچی محبت کیجئے، کسی کی عزت لوٹنے کے لیے نہیں، نیلام کرنے کے لیے، بیہودہ کام کرنے کے لیے نہیں۔ حضرت یوسف بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے ہو گئے، یا اللہ اس سے، لیکن حکم ہے اللہ کا۔ کہا کہ میں پیغام دوں یا کہا کہ آپ پیغام دو۔ کون؟ اللہ۔ کس کو بھیجا؟ لڑکا کو بھیجا، دلہا کو بھیجا، یوں کہی لیجیے نا۔ اب ہم لوگ بڈھا ہو رہا ہے، جوان سب لوگ کیا ہو رہا ہے، ماں باپ بڈھا کر دے رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ نہیں میں لڑکا والا ہوں، کیوں میں لڑکی تلاش کروں، میں لڑکی کے ہاں کیوں جاؤں پیغام پہلا لے کر کے۔ پیغام وہ لائے ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی، شرم کی بات ہے۔ بچے بڈھے ہو رہے ہیں گھر میں، جوان لڑکے بڈھے ہو رہے ہیں اور چھپ چھپ کر کے گناہ کر رہے ہیں، یہ سب ماں باپ پر قبروں میں سزا ملے گی۔ جلدی انتظام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی کسی بھی غلط رائے اور مشورے سے اگر کوئی بھی آپ کی اولاد اگر کوئی بدکاری، گناہ میں، زنا میں اگر ملوث ہو گئی صرف اس بہانے سے، تو پھر یاد رکھیے بہت سخت سزا ہو۔ اس لیے آدمی کو بہت جلد اس کی فکر کرنی چاہیے۔ پیغام لے کر کے کون گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھیجوائیں ایک ترتیب سے، وہ اس وقت بادشاہ تھے۔ زلیخا کیا بیٹھی تھی آرام سے، اللہ کہا کہ جب دنیا والے سے میں محبت کی اور ناکام ہو گئی، اب اسی سے محبت کریں گے، وہی کامیاب کرے گا۔ ان کی محبت میں ناکامی نہیں ہے، سچائی ہے۔ صرف سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے لگ گئی اللہ کے بعد۔ تب زلیخا کو جب یہ پیغام ملا تو اس نے جواب دی کہ سوچ کر کے میں بولوں گی اللہ۔ پہلے تڑپ رہی تھی، دروازے پہ دروازہ بند کر رہی تھی، پہلے تدبیر کر رہی تھی یوسف کسی طرح ایک لمحہ میرے حوالے ہو جائے، لیکن اب جب ملا ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ سوچ کر کے 3 دن کا بھی ٹائم لے، یہ 3 دن کا ٹائم، اسی سے فرماتے ہیں کہ ہاں تحقیقات ضروری ہے
کیا ہے؟ تحقیقات ضروری ہے، وقت لینا دینا یہ ضروری ہے، تاکہ ایک دوسرے سے مطمئن ہو جانا، تاکہ یہ ایک دن کا کھیل نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ زندگی بھر کا سودا ہے۔ 3 دن حضرت یوسف انتظار کرتے رہے، پھر جواب کیسے ملا؟ پہلے رابطہ وہاں اوپر کی حضرت زلیخا، تاکہ آپ میرا نکاح اللہ اگر وہاں طے کیے ہیں تو پہلے مجھے اس کے لائق بنا دیجیے۔ کیا بنائیے؟ اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا حسن چلا گیا، میری جوانی چلی گئی، میرے بال سفید ہو گئے۔ حضرت یوسف تو اب تو جوان ہیں، 40 سال سے کم عمر کی ہے ابھی، اور اس وقت میں وہ بہت ہی اور حسن اور کمال مضبوط ہیں۔ تو اللہ اگر جوڑا لگانا ہی ہے تو پھر مجھے بھی ان کے لائق بنائیے۔ جب لائق بنا دیں گے تو پھر آپ کے حکم اور آپ کے شراکوں پر لکھنے علماء کرام کہ اللہ نے ان کو اسی طرح سے پھر جوانی لوٹائی، کیسے؟ تاکہ جوڑا بالکل کیا ہو؟ برابر ہو۔ یہاں یہ عرض یہ کرنا میرے بھائیو بزرگوں کہ اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، وہ بوڑھے کو جوان کر دے اور جوان کو بوڑھا کر دے، جیسے آج سارے جوان آج بوڑھے ہو گئے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے کہ قرب قیامت میں جوان بوڑھے ہو جائیں گے، دیکھنے میں بھی کام میں بھی۔ دیکھنے میں بوڑھے ہیں نا، بال ایسے کٹنگ کرا لے رہے ہیں، ایسے بنا رہے ہیں رنگ و برنگ کے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، گال چپک گیا ہے، صحت گر گئی ہے، ایسے ہو گئے ہیں گٹکا کھا کر کے، پان کھا کر کے، نشہ کر کے، فلاں فلاں، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے اس طرح حرکتیں کی تو اللہ صحت سب نکال دی۔ خیر، اللہ کے یہاں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کیوں کر کیسے؟ اللہ نے جو علامت بتائی وہ بھی عجیب و غریب فرمائے کہ پہلے تو یہ سمجھ لو میرے زکریا، تم پہلے کچھ بھی نہیں تھے، میں نے تجھے ایک پیغمبر بنایا، ایک انسان بنایا۔ انسان پہلے کچھ بھی نہیں تھے، میں نے انسان بنا دیا، پھر اس کا نام ہے، اس کا خاندان ہے، اس کی ساری چیزیں ہیں۔ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، پہلے کچھ بھی تم نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھے، پانی کے قطرہ قطرے سے میں نے تجھے خوبصورت بنا دیا۔ تو آج اللہ بھی تجھ کے اس بڑھاپے کی حالت میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے میرا رب ضرور دے گا، لیکن اللہ کچھ اس کی علامت بتا دیجئے تاکہ اس وقت میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ ذرا ٹھیک ٹھاک رہیں گے، کچھ ہم کو احساس تو ہو جانا، کیا اچانک آسمان سے ٹپک جائے گا یا پھر اسی انسانی فطرت کے تقاضے سے آئے گا؟ کیا ہوگا اور کیوں کر ہوگا، کب ہوگا؟ اللہ فرمایا اے میرے زکریا قال رب اجعل لی آیا، تمہارے لیے ایک نشانی، اور وہ کیا ہے؟ قال آیتک اللہ تکلم الناس، 3 رات، دن بھی اس میں شامل، رات بولیں گے تو دن بولیں گے تو رات، دونوں، کہ یہ 3 راتیں تجھے کیا ہوگا؟ تم بات نہیں کر سکو گے کسی سے۔ ارے بھائی یہ ایسا اللہ کیوں سزا دی ہے کہ بات بولنے والے کو بولنے؟ یہ یقین پیدا کرنا چاہ رہا اللہ کہ دیکھو تیری زبان چل رہی تھی لیکن 3 دن تیری زبان پر کون قدرت رکھتا ہے اور بولنا بند کر دیتا؟ وہ کون ہے؟ اللہ۔ جو اللہ چلتی ہوئی زبان، بولتی ہوئی زبان کو روک سکتا ہے، وہی اللہ تجھ کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے۔ لہذا 3 راتیں آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ دوسری جگہ آیت میں کہ 3 دن، تو گویا کہ 3 دن کا ہے، رات اور دن ملا کر کے آپ بات نہیں کر سکیں گے، بات آپ صرف اشارے سے کریں گے لوگوں سے، لیکن ہاں اگر آپ میرا ذکر کریں گے تو پھر زبان چلے گی۔ واہ، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ انسانوں سے تو بات نہیں کر سکو گے لیکن مجھ سے بات کرو گے تو تیری زبان بولے گی۔ یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے۔ جب تیرے ساتھ یہ معاملہ ہونے لگے گا تو سمجھ لینا اب یحییٰ آنے والے ہیں، اب یحییٰ کی پیدائش ہوگی۔ لہذا اللہ رب اجعل لی آیا قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا فخرج علی قومی من المحراب فوحا، نکلیں اب سب اطمینان ہو گیا، اب اللہ دے گا اور یہ علامتیں اور یہ سب کچھ ہوگا۔ تو پھر ایک حکم اللہ نے دیا، ایسے حالات میں کیا کرنا؟ ان سبحوا بکرۃ وعشیا، یعنی صبح شام کو کثرت سے کیا کرنا؟ میری تسبیح، میری بڑائی بیان کرنا۔ پتہ چلا ساری پریشانیوں کا حل کس میں ہے؟ تسبیح میں، ذکر میں ہے۔ یہاں یہ بات اس لیے اللہ فرمائے کہ آپ آ کر کے لوگ تجھے تانا دیں گے، کچھ کہیں گے، لیکن اس کا سب کی صفائی میں کروں گا۔ تم ایک کام کرو، کیا کرنا ہے؟ میری تسبیح، میرے ذکر میں لگ جاؤ۔ تو
لہذا صبح و شام کا ذکر کیا گیا۔ سب سے بہترین وقت ہے ذکر کرنے کا صبح اور شام ہے۔ اس وقت دل فارغ ہوتا ہے، سکون کی کیفیت ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے آتے جاتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے اس وقت وہ اللہ بار بار تاکید کیا ہے سارے پیغمبروں سے، نیک لوگوں سے، کہ صبح اور شام ذرا مل کر کے کیا کرنا؟ تم ذکر کرنا۔ یہ فرشتوں کی آمد و رفت کا وقت ہوا کرتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبح تو مشق میں سو رہتے ہیں، اس لیے صبح و شام فجر کی نماز جو پڑھا وہ ذکر میں شامل۔ سب بھی بکرۃ و عشیہ۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام جب یہ دن آئے تو اپنے آپ زبان بند ہو گئی، ذکر کرتے تھے اشارے سے۔ اچانک پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہاں 9 مہینے نہیں لگے، یہاں اتنے دن کی مدت نہیں لگی، وہ کیفیت نہیں ہوئی، یہ چیک اپ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں۔ جیسے اللہ حضرت مریم کے پیٹ سے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اچانک حضرت جبریل آئے اور روح ڈال دی اللہ کے حکم سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، حکم ہوا آپ چلے جائیے وہاں پہ، آگے اس کی تفصیلات آ رہی۔ تو خیر پیدا ہوگی حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب، ہم نے تجھ کو ایک صحیفہ دیا ہے، یہ کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو حکمت اور نبوت کا عمل دے دیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک ایسے ہیں جن کو بچپن ہی سے ان پر اللہ کی وحی اور اللہ کی خاص نظر میں محبوب بن گئے تھے، اور یہ پیغمبر ہونے کی ایک علامت تھی۔ اللہ نے خاص صفت فرمائی وحنانا، 2 جملے بڑے پیارے جملے، یا حنان یا بہت پیارے جملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یا حنان یا منان پڑھا کرتا ہے، اس سے اللہ کی خاص توجہ اس بندے پر پڑ، کہیں بھی مصیبت میں اگر پھنسا ہوا ہے اور یا حنان یا منان وہ برابر پڑھا کرتا ہے، کتنی بھاری سی بھاری مصیبت میں، حدیث پاک میں ہے، اس وظیفے کی برکت سے، اس نام کی برکت سے، یا حنان و منان کی برکت سے اللہ اس کو اس مصیبت سے نکال کر کے نجات دیتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں ایک واقعہ بھی ہے کہ جہنم میں جب حکم ہوگا جہنمیوں کے لیے، اے فرشتوں سب کو چن چن کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ والے کو کیا کرو، میرے محبوب کی صفات کی برکت سے سب کو نکال لو۔ فرشتے جائیں گے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، کوئی کہاں ہوگا، جہاں ہوگا، جنت کے کئی درد، جہنم کے کئی طبقات ہیں، وہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکال کر کے لے آئیں گے۔ اللہ کے سامنے فرشتے کہیں گے پروردگار اب تیرا کوئی کلمے والا بندہ جہنم میں نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ اللہ فرمائے گا بھی ایک ہے، تم کو معلوم نہیں، دیکھو وہ مجھے پکار رہا ہے یا حنان یا منان۔ کہاں باپ؟ کہاں؟ جہنم میں، جاؤ اس کو تلاش کرو۔ فرشتے پھر ایک چکر کاٹیں گے پورے جہنم کا، پھر نہیں ملے گا۔ اللہ خوب ڈھونڈا، نہیں مل رہا ہے وہ، کہا کہ مجھے آواز آ رہی ہے حنان یا منان کی، جاؤ پھر تلاش کرو۔ حالانکہ اللہ بتا دیتا وہاں، لیکن نہیں، اہمیت بتانے کے لیے پھر فرشتوں کی جماعت پوری جہنم کی ڈھونڈ ماریں گے، تلاش کریں گے، لیکن پھر نہیں آئیں گے۔ اللہ کہاں ہے وہ؟ کہا کہ میری آواز آ رہی، مجھے میرا بندہ پکار رہا یا حنان یا منان۔ پھر اللہ بتائیں گے جہنم کی فلاں جگہ پر آگ کے اس چھاؤ میں اندر ہے وہ میرا بندہ پڑا ہوا ہے، اور وہاں سے پکار رہا ہے جاؤ وہاں جاؤ، فلاں مقام پر جاؤ، وہاں ہے وہ۔ اب فرشتے بھاگے بھاگے آئیں گے، آگ ہٹائیں گے، فلاں ہٹائیں گے، راکھ ہٹائیں گے، جہنم کی ساری گندگیاں ہٹائیں گے، اندر سے اس کو نکالیں گے۔ اس وقت بھی وہ کہہ رہا ہوگا یا حنان یا منان۔ یہ کس کا نام ہے؟ یہ اللہ کا نام ہے۔ مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبت کا حل کرنا چاہتے ہیں، یہ تعویذ موٹے موٹے مت لگائیے، بلکہ کیا پڑھیے؟ یا حنان یا منان۔ جس نیت سے پڑھیں گے اللہ رب العالمین اس مصیبت کو ہٹائے گا، لیکن صدق دل ہو، گناہ کو چھوڑ کر کے پڑھیے۔ آج ہم وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ گناہ کرتے ہیں، اسی لیے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ دوا کھائیں گے، پرہیز کریں گے، تب دوا اثر کرے گی، اور اگر ادھر دوا بھی کھاؤ
شوگر بھی ہے اور شکر بھی خوب کھا رہے ہیں اور صبح صبح گولی بھی لے رہے ہیں، پھر شام کو کہنا شوگر بڑھ گیا۔ ارے بھائی پرہیز تو بھی کرو، کیا کرو؟ پرہیز بھی کرو۔ اسی طرح ہے وظیفے میں کامیابی کب ملے گی؟ جب گناہ چھوڑ کر کے پڑھیں گے تو فوراً اثر کرے گا۔ تو یا حنان یا من فرشتے لے کر کے جائیں گے اور اس کو غسل کرائیں گے، دبے دھبے ہٹائیں گے، اور پھر اللہ کے سامنے تو وہ بندہ کہے گا پروردگار ہم نے پیارے نبی سے ہی سنا تھا کہ اس میں بڑی سی بڑی مصیبتیں حل ہو جاتی ہے، میں تو یہی پڑھ رہا تھا۔ اللہ فرمایا ہاں ہاں تیری آواز میں برابر جہنم سے سنا کرتا تھا۔ یا حنان، میرے بھائی بزرگوں، یہ وظیفے، یہ کلام، یہ درود، یہ دو چیزیں بہت پڑھا کیجیے۔ اگر ہمارا اور آپ کا نام کسی لیڈر کے پاس روز کوئی لے جا کر کے لے تو خوش ہو گیا نہیں خوش ہو؟ لیڈر صاحب، ایم پی صاحب، ایم ایل اے صاحب یا کوئی بڑے مالدار صاحب کے پاس میں روز نام لے کوئی آدمی، روز نام پیش کرے اور وہ بڑے خوش ہو جائے کہ ہاں بھائی میرا اچھا آدمی ہے، وہ میرا اچھا ہے، اور پھر وہ آ کر کے کہے گا کہ کیا کہے؟ بھائی تیرا نام وہاں لیا گیا تھا، تیرا ذکر وہاں ہوا تھا، لیڈر صاحب، ایم پی صاحب، فلاں صاحب تیرا بہت تذکرہ کر رہے تھے، تیرے نام لے رہے تھے، تو کیا ہوں گے؟ پیٹ پھول جائے گا نہیں؟ گردن اونچی ہو جائے گی نہیں؟ ہوگی نہیں؟ ایک ہی کام ہے جہاں بار بار نام ہمارا اور آپ کا پیش ہوگا، وہ کیا ہے؟ درود شریف۔ کیا ہے؟ کس کے پاس پیش ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حدیث پاک میں جب میری امت کوئی درود پڑھتا ہے مجھ پر تو پھر نام سے فرشتے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو آپ کا نام کتنی مرتبہ؟ وہ شہنشاہ کائنات محمد الرسول اللہ کے پاس فرشتے پیش کریں گے۔ خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پھر پڑھیے، روزانہ پڑھیے، 100 مرتبہ آپ کا نام پیش ہوگا، 100 مرتبہ فرشتے ذکر کریں گے۔ اور آگے ایک بات اور بتا دوں، آپ کے والد کا بھی نام پیش کیا جائے گا۔ کس کا؟ والد کا بھی نام پیش کیا جائے گا۔ اس لیے سچے وارثین کا یہی کام ہے۔ اگر آپ مال سے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں تو درود شریف سے کیجئے، نبی کے پاس روز نام پیش ہوگا، اور نام جب نبی کے پاس پیش ہوں گے ضرور دعائیں نبی پاک علیہ السلام کی لگے گی۔ اس لیے یا حنان یا منان پڑھا کیجئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا حنان یعنی نرمی، شفقت، محبت، من لدنا، ہم اپنی طرف سے، اور ہم ان کو بہت پاک صاف بنائیں گے۔ وکان تقی، اور پرہیزگار بنا دیا ہے۔ اے زکریا جیسا مانگا اس سے بھی بڑھ کر کے میں نے تم کو دیا۔ اس لیے ہمیشہ دعا میں کہیے اے اللہ ہم کو مانگنے نہیں آتا ہے، ہم کو مانگنا نہیں آتا ہے، ہم تو اپنی سوچ، اپنے علم سے مانگتے ہیں، تو اس سے بھی بڑھ کر کے تو اپنے فضل بڑھ کر کے مجھے دیجیے۔ اس لیے اللہ زیادہ جانتا ہے، تو جتنے مانگے اس سے بھی بڑھ کر کے کیا کیا اللہ نے دیا نے۔ آگے فرمایا وبرم بوالدی، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے والد کے لیے بھی یہ نیک ہوگا۔ کیوں حضرت زکریا مانگے تھے اللہ سچا وارث میرا بنانا، اللہ نے جواب فوراً دیا وبرم بوالدی، اپنے والدین کے لیے نیک بخت ہوں گے، اچھا ہوں گے، اور نہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ نافرمان نہیں ہوں گے، تشدد نہیں کریں گے، سختی نہیں کریں گے۔ کس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ سختی نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ بیوی کے ساتھ؟ ان کے ساتھ محبت ہی محبت، دونوں کے ساتھ کیجیے۔ ان کا درجہ الگ، ان کا درجہ الگ، نہ ان کو ناراض کرو نہ ان کو ناراض کرو۔ اگر ادھر ناراض کریں گے تب بھی کشتی ڈگمگ، بیوی کو بھی ناراض، ماں باپ کے لیے ان کے حقوق مار کر کے ان کو ناراض کریں گے تب بھی کشتی کیا ہے؟ ڈگمگ۔ دونوں کو لے کر کے صحیح چلیے، اچھا چلیے، خوشگوار زندگی بنے گی۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور ایک دعا دی اللہ نے، سلام، جس دن پیدا ہوں گے نا یحییٰ، ہم ان پر سلامتی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ان پر اپنی رحمت کریں گے۔ کب؟ یوم ولیدہ، جس دن وہ پیدا ہو اس دن، ویوم یموت، اور جس دن ان کی موت ہوگی اس دن بھی میری رحمت ہوگی۔ ویوم یبعث حیا، اور جب موت کے بعد دوبارہ میں اٹھاؤں گا اس دن بھی میری رحمت۔ انسان کے کتنی چیزیں؟ پیدائش، موت اور اٹھنا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، یہ 3 بڑے کٹھن وقت ہے۔
پیدائش کے وقت میں بھی کوئی عورت کو ساتھ نہیں دے سکتا ہے، اوپر سے ہم اور آپ کہیں گے، ڈاکٹر کہیں گے آرام آرام، لیکن جو تکلیف اس کو ہوتی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی اپنی رحمت سے ایک انسان سے انسان کو باہر نکالتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم حق ادا کر دو گے ساری چیز کی، لیکن اپنی ماں کی حق نہیں ادا کر سکتے جو ولادت کے وقت اس کو تکلیف پہنچی تھی، اس لیے اس وقت میں اللہ کی رحمت کی بڑی ضرورت ہے۔ دوسری اس وقت جس وقت موت آتی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا ہے، اس وقت میں بھی کس کی ضرورت ہے؟ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اور جب قبر سے اٹھو گے میدان محشر میں کھڑے ہوگے کوئی ساتھ نہیں دے گا، اس وقت میں بھی رحمت کس کی ضرورت ہے؟ سلامتی کس کی ضرورت ہے؟ اللہ کی۔ یہ تینوں جگہوں کے لیے اللہ سے اچھے رابطے کیجئے، تعلق کیجئے، دعائیں کیجئے، اللہ کی اطاعت فرما برداری کیجئے، تاکہ یہ تینوں وقت آسانیاں اور اللہ کی رحمتیں مل سکے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، مانگیے اللہ سے، خوب مانگیے، ملے گا تب شکر، نہ ملے تب بھی شکر۔ یا نہ ملے تو کہا کے لیے شکر ادا کر، دیے ہی نہیں تو کہا کے لیے شکر ادا کریں گے؟ نہیں، تب بھی شکر ادا کیجئے، اس کا بدلہ اللہ ضرور دے گا۔ دوسری بات یہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اس کا بہترین نام رکھیے، اس کے ساتھ بہترین معاملہ کیجئے، اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین خیال رکھیے، اس کو اسلام کے قریب بنائیے، اپنی محبت و شفقتوں سے رکھیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کے پر یقین رکھیے، وہ کرنے پر آئے تو ناممکن کو ممکن، ممکن کو ناممکن بنا دینے والا، اس لیے اللہ سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے۔ چوتھی بات ہے ہم سب کو جتنی چیزیں ملی ہے وہ اپنے بڑوں کی وراثت میں اس کی کیا کریں؟ قدر کیجئے، چاہے ملک ہو یا دولت ہو یا کچھ بھی ہو۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح و تقدیس یعنی ذکر اللہ کرتے رہیے۔ کب؟ ٹائم بھی اللہ بتا دیا، کب؟ اگر صبح چھوڑ دیجئے باقی ٹائم تو کر لیں گے نہیں، صبح ایک چھوڑ دیجئے، آپ صبح کے لیے مت کچھ بولیے، اللہ کو بھی کہہ دیجئے کہ نہ بولیں صبح، اس لیے ہم لوگ کا وہ اپنا اسپیشل وقت ہے، صبح ہی اللہ کو زیادہ محبوب وقت ہے، اس لیے صبح آپ شام اللہ کی تسبیح کیجئے، اور جو فجر پڑھ لیا وہ تسبیح کر لیا۔ چوتھی بات، سب سے آخری بات یہ ہے اپنے اللہ کی رحمت کے لائق بنے رہیے ہمیشہ، تاکہ تین وقت میں کیا ہو؟ آسانیاں ہو، پیدائش، موت اور اٹھنے کے وقت۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رحم و کرم کرنے والا پاک پروردگار، تیرے سوا ہم سب کا کوئی نہیں ہے اللہ، تو ہی ہم سب کا خالق بھی ہے، رزاق بھی ہے، روزی رزق دینے والا، عزتیں دینے والا، زندگی دینے والا، اے اللہ صحت اور عافیت دینے والا، آپ ہی، آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اگر کبھی نیت اور کبھی ارادے ادھر ادھر بھٹک گئے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ تو ہم سب کا بہت بڑا رب ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں، کمزور ہیں، خطا کار ہیں، معاف فرما دیجیے، ہو گئی غلطیاں معاف فرما دیجیے، بنا دیجیے ہم سب کا کام، جوڑ دیجیے رشتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے، شریعت سے۔ اللہ یہ زندگی مختصر ہے، اپنی مرضی پر ہم سب کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس بابرکت مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائی، یہ سب تیرے بندے ہیں، وقت لگا کر کے شوق اور محبت سے بیٹھے ہیں، تیرے گھر میں آئے ہیں اللہ، ان سب کی ضروریات ہیں، حاجتیں ہیں، تقاضے ہیں، اے اللہ قرآن کی برکت اور اس کا واسطہ دیتا ہوں رب مہربان، سب کی ضرورت حاجتوں کو غیب سے پوری فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کا حل فرما دیجیے، وقت اور زندگی میں خیر اور برکت رحمت عطا فرمائیے، ملک میں امن چین سکون نصیب فرمائیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو لوگ شر اور فتنے پھیلانے میں ہیں، ان کے فتنے اور شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، جو لوگ بیمار ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔